السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ آج اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے 336 کے ایوان میں 302 ارکان سے حلف لیا۔ اشرف، صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ نامکمل ایوان کے باقی ارکان سنی اتحاد کونسل کے ہوں گے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، اس بات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن آیا یہ فیصلہ تحریک انصاف کی آئندہ کی سیاست کو محفوظ بنائے گا یا پھر غیر محفوظ؟ اس بات کا تعین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہو سکے گا۔ مولانا صاحب نے 8 فروری کے انتخابات کو مسترد کرنے کے باوجود آج حلف تو اٹھا لیا ہے، لیکن ساتھ میں آئینی عہدوں کے انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا بھی واضح پیغام دیا ہے۔ کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جبکہ اتوار کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور اگر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو پھر ایسے میں ان کے پاس کیا آپشن ہوگا، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ آج فلور پر بات کرتے ہوئے مسٹر گوہر نے کن کنسرنز کا اظہار کیا، آئیے آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ There shall be 336 seats for the members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslim. There are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. وہ 10 non-Muslim میں سے ہمارے 3 seats جو ہے وہ preserved ہے۔ وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے۔ اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے۔ ہماری 23 MNAs are supposed to come۔ تو یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے، وہ الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دیں۔ میں نے آپ سے یہ استدعا۔ جواب میں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ کے لیے لسٹ نہیں دی ہوئی، نہ اپلائی کیا ہوا ہے۔ ایک لیٹر دیا ہوا ہے جو کل کورٹ کے اندر جو ہے ڈسپلے ہوا ہے باقاعدہ کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی اور انہوں نے لسٹ کو ڈس اون کیا ہے۔ ایگزسٹنگ لسٹ میں تو ایڈ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے پھر ایڈ ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی نئی لسٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ آج دن بھر اسمبلی میں کیا ہوتا رہا، کیا صورتحال ہے، اسلام آباد میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد محمد کامران خان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ حبیب صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں کامران سے جاننا چاہوں گی۔ کامران، آج ہم نے دیکھا کہ جب سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی میں آئے تو ان کا کانفیڈنس، ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی اگریسو تھی، اور بہت کانفیڈنٹلی آ کے انہوں نے اپنے دستخط بھی کیے، حلف بھی اٹھایا، اور اس کے بعد بھی جو بات چیت ہوئی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی سنوائی۔ جو دوسری طرف کے لوگ تھے یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، ان کا مورال کیسا تھا اور ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ جی بالکل، آج جب سنی اتحاد کونسل کے اراکین آئے ہیں تو وہ ایوان میں ایک جلوس کی صورت میں آئے۔ ایک چیز، دوسرا یہ کہ انہوں نے سب نے تقریباً تمام اراکین نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے جو پوسٹرز تھے وہ اٹھا رکھے تھے جن کے اوپر ریلیز کا لکھا ہوا تھا کہ ان کو رہا کرو، اور اس کے بعد وہ نعرے ان کے جو تھے وہ اسی سلسلے میں تھے کہ جو ہے یہ مینڈیٹ چور اور ووٹ چور، یہ والے نعرے جو ہے وہ لگ رہے تھے، اور کافی انہوں نے یعنی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یعنی وہ انٹری ہوئے ہیں ایوان میں تو ایک جلوس کی صورت میں ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے وہ تھے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے جو پوسٹرز تھے۔ تو دوسری جانب جو نون لیگ تھی، نون لیگ دیکھیں، نون لیگ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ ان کی انٹری ہوئی ہے تو اس وقت نون لیگ کے جو مرکزی رہنما تھے یعنی نواز شریف اور شہباز شریف، یہ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے۔ اچھا، یہ آئے ہیں یہ جب وہ شروع ہو گئی، جب تلاوت ہو گئی، جب حدیث ہو گئی، جب نعت خوانی ہو چکی اور جب قومی ترانہ بھی پڑھا جا چکا، اس کے بعد پھر ان کی انٹری جو ہے وہ ہوئی ہے نواز شریف کی اور شہباز شریف کی۔ تو اس کے بعد اس پر انہوں نے کامران یہ بتائیے گا کہ کیا کسی نے آج کوئی چیز اچھالی جناب نواز شریف کی طرف؟ جی بالکل ایسے ہی تھا جی کہ یہ کوئی پانی کی بوتل تھی، وہ ایک جانب سے اچھالی گئی تھی جو ان تک نہیں پہنچی، نہ ہی ان کو لگی،
لیکن یہ کہ وہ ان کی جانب اچھالی ضرور کوئی گئی تھی۔ ماسک بھی تھا اور شاید اس کامران؟ میں- جی کوئی ماسک بھی اچھالا گیا تھا شاید، ٹی وی اسکرین پہ ہم نے دیکھا چلتی ہوئی یہ چیز۔ جی بالکل، ایک یہ والی چیز تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ جب خواجہ آصف کو، یعنی جب یہ سیشن ملتوی ہونے لگا تھا، یعنی آج کی کاروائی جو ہے وہ ملتوی ہو رہی تھی کل کے لیے، تو اس سے پہلے اسپیکر نے جو سنی اتحاد کونسل کے رہنما تھے ان کو موقع دیا تھا بولنے کا، تو اس میں سے عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر خان جو تھے وہ بولے تھے، اگرچہ وہ ابھی سنی اتحاد میں شامل نہیں ہوئے، ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، لیکن ایک پارلیمانی لیڈر کے طور پر انہوں نے بولے تھے، جس پہ انہوں نے بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ طور پر آئین کی کتاب کھول کے اس میں نیشنل اسمبلی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھ کر سنائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ نیشنل اسمبلی اس ہاؤس کو کہتے ہیں جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا انہوں نے۔ جی بالکل، اور ان کا اس کا کہنے کا اچھا مقصد یہ کامران، تھا کہ آج یہ نامکمل گیلریز میں ہاؤس ہے۔ لوگوں کو بلایا گیا تھا، پہلا دن ہوتا ہے تو گیلریز میں کافی رش ہوتا ہے، جو نئے جو منتخب ہونے والے ایم این ایز ہیں وہ اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اقارب کو وہ وہاں پر بلاتے ہیں، تو آج دعوت نامے بھی منسوخ کیے گئے، تو کس کے تھے وہ زیادہ تر دعوت نامے؟ جی دیکھیں، یہ دعوت نامے یہ تو نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ کسی مخصوص پارٹی کے تھے یا کس کے تھے، کیونکہ دعوت نامے جو ہیں وہ کسی پارٹی کے نام سے تو جاری نہیں ہوتے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر آج گیلریز میں جو تھی وہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے کوئی جو گیسٹ جو تھے وہ وہاں پر ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ گیلریز میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں جتنے بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین جو تھے، ان کے حمایتی جو تھے وہ وہاں پر تھے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو راتوں رات یہ جو پہلے پاسز ایشو کیے گئے اور اس کے بعد پھر رات کو یہ پتہ چلا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ جو اپر وزٹرز گیلری کے جو پاسز ہیں وہ تمام کے تمام منسوخ کیے جاتے ہیں، تو وہ پاسز جو تھے وہ منسوخ کر دیے گئے تھے۔ اور اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ عموماً جو مہمانوں کی گیلری ہوتی ہے وہ اوپر والی جو اپر گیلری ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہی میڈیا کی بھی گیلری ہے، وہاں پر یہ مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، تو آج اس گیلری میں صرف میڈیا کے نمائندے تھے اور ان کے ساتھ جو مہمانوں والی گیلری تھی وہ بالکل اس کی سیٹ جو تھی وہ مکمل طور پر خالی تھی۔ یعنی جی آپ بات کنٹینیو کریں۔ اچھا تو یہ بتائیے گا، آج کا اگر شو اس کو سم اپ کریں تو کامران ایسا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جسے کہتے ہیں نا دے اسٹیل دی شو، آج پی ٹی آئی والوں نے کچھ ایسا کیا ہے یا سنی اتحاد نے؟ جی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دے اسٹول دا شو، وہ اس لیے کہ آج کی جو تھی، دیکھیں اس میں دیکھیں یہ پتا تھا سب کو کہ ایک بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لینا جو ہے اس پہ غیر اعلانیہ طور پر ایک پابندی ہے، ان کی تصویر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دکھانا جو ہے وہ اس کو ایک ٹیبو سمجھا جا رہا ہے، تو اس کے باوجود یہاں تھا کہ نہ صرف یہ کہ آج ان کی تصاویر جان تھی پورٹریٹ کی صورت میں ہاتھوں میں تھیں ان اراکین کے، بلکہ ان کے چہروں پر جو ماسک تھے وہ بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ہی شباہت والے ماسک جو ہے نا وہ انہوں نے چلائے ہوئے تھے، یعنی ایک طرح سے ورچوئل حاضری جو تھی وہ انہوں نے شو کرائی کہ یہ ہم سب جو ہیں وہ انہی کے ہی فالوور ہیں اور انہی کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جب رول سائننگ سیریمنی، مطلب وہ جب رول سائننگ والا پروسیجر جو تھا وہ چل رہا تھا، اس پر پھر یہ ہوا کہ یہ تمام کے تمام اراکین جب گئے ہیں وہاں پر، جو بھی رول سائن کرتا تھا وہ وہاں پر رول سائن کرنے کے بعد اسپیکر سے ملتا تھا اور اس کے بعد پھر وہی جو پوسٹر تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا اس کو لگا وہاں پہ دکھاتا تھا اور ان کے حق میں نعرے بلند کرتا تھا اور پھر وہ وہاں سے واپس آتا تھا۔ اچھا کامران، یہ بتائیے گا کہ آج چونکہ مخصوص نشستیں تو ابھی سنی اتحاد کونسل کو الاٹ نہیں ہوئی ہیں، تو کتنے ان کے اراکین نے آج حلف لیا ہے؟ جی دیکھیے یہ 103 کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو کہ سنی اتحاد کونسل کی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خان، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے ابھی، اور اسی طریقے سے تکنیکی وجوہ پر عمر ایوب جو ہیں وہ بھی شامل نہیں ہوئے، تو ان کو جو گنا جا رہا ہے ان کو انفرادی حیثیت میں گنا جا رہا ہے ایز انڈیویجول کینڈیڈیٹ، آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر، اور دوسرے جو باقی ہیں وہ ان کا فگر جو ہے وہ 103 کا فگر ہے، کیونکہ مجموعی طور پر جو قومی
اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں آج کے حساب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 302 مجموعی طور پر اراکین تھے جنہوں نے کہ آج حلف اٹھایا ہے، اور اس میں سے 103 کی جو تعداد ہے یہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق یہ ان کی تھی جو کہ سنی اتحاد کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد کامران خان، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود۔ حبیب صاحب، آج ہم نے جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا رویہ دیکھا اور جس طرح سے ان کا ایک اگریسو موڈ ہم نے دیکھا، اس طرح یہ اسمبلی چل سکے گی؟ دیکھیے، پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ سنی اتحاد کونسل بنی بھی ہے یا نہیں بنی، کیونکہ ابھی تک یہ پینڈنگ ہے۔ اگر یہ سنی اتحاد کونسل باقاعدہ الیکشن کمیشن نے اس کو ایک پارلیمانی جماعت تسلیم کر لیا ہوتا تو اس کی مخصوص نشستیں مل جانی چاہیے تھیں۔ تو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سنی اتحاد کونسل یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو الیکشن کمیشن تسلیم کر لیتا ہے تو پھر مخصوص نشستیں دینا پڑیں گی، اور اگر نہیں تسلیم کرتا تو پھر یہ آزاد کے آزاد پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ۔ تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کون سی جماعت کے ہیں، لیکن خیر یہ ہے تو کم از کم سیفلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے کامیاب ہونے والے آزاد جی یہ جو سارے لوگ ہیں، اور آپ انہیں اگر مختصراً کہنا چاہیں تو اس کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کہا جائے، پی ٹی آئی کے اراکین کہا جا سکتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم نے دیکھا، میں آپ کو لے جانا چاہوں گا 2018 میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2018 میں بالکل یہی صورتحال تھی، اور ہوا یہ تھا کہ اس وقت ایاز صادق صاحب جو اب مسلم لیگ نون کی طرف سے بلکہ ایک مخلوط جو اتحاد، ایک مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے، اس کے مشترکہ امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اسپیکر کے لیے، تو اس دن وہ بھی اسپیکر تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپوزیشن کو بولنے کی اجازت دی، اور اپوزیشن نے کچھ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا کہ اس کے بعد جو پھر پورے 5 سال تک یہ اسمبلی نہیں چل سکی، جو پچھلی 2018 سے 2023 تک کی اسمبلی تھی۔ اس اسمبلی میں اگر وزیر اعظم تقریر کرتے تھے تو اپوزیشن غائب تھی، اگر اپوزیشن ہوتی تھی تو دوسری طرف سے ایک باقاعدہ طور پر یعنی حکومت کی طرف سے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ایک ماحول میں مسلسل تناؤ رہا تھا۔ جی، سلیکٹڈ کے نعرے لگتے تھے، اور اس تناؤ کو دور کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے، اب تو آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ جب اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی انٹروین کرنا پڑتا تھا کئی معاملات میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حتیٰ کہ یہ جو ٹینشن تھی اور تناؤ تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ کشمیر کے ایشو پر ہونے والی ایک خصوصی مجلس میں بھی جناب وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان تشریف نہیں لائے تھے، اور باقی سب جو زعماء ہیں ہمارے رہبران وہ وہاں پر تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے اس کو کافی برا اس کا محسوس کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو پہلے دن جو تناؤ پیدا ہوتا ہے پھر وہ تناؤ رکتا نہیں ہے، وہ پوری کی پوری اسمبلی کو اپنی گرفت میں لیے رکھتا ہے۔ اور جس مخصوص ماحول میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ یہ کینڈیڈیٹ جو امکانی طور پر سنی اتحاد ہو جائیں گے، جو بھی یہ لوگ ہیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو ایشو ہی بڑا زبردست ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جناب ہماری تو بنتی تھی 180 نشستیں یا 160 نشستیں، اب ہماری نشستیں اب واپس کریں، اور یہ الزامات ایسے ہیں کہ جنہیں بآسانی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بیک جنبش قلم آپ ان پہ کوئی خط تنسیخ نہیں پھیر سکتے، ان کے الزامات میں حقیقت ہے جس کی بہت ساری گواہیاں بھی میدان میں آ چکی ہیں۔ اب ایک ایشو جب ہاتھ میں ہو مینڈیٹ کا تو آپ کو اسی پارٹی کی تاریخ میں، پہلے میں 2018 میں لے گیا تھا تو میں 2013 میں لے کے جاؤں گا۔ 2013 میں کیا ہوا تھا؟ 2013 میں 4 حلقوں کا سوال تھا، اور پوری کی پوری پارلیمنٹ جو تھی وہ لرزتی رہی تھی۔ تو لہٰذا آج جو کچھ ہوا ہے اس کو عمر ایوب صاحب نے بڑے خود انہوں نے اپنی گفتگو میں کچھ اس طرح بیان کیا تھا کہ ابھی ہم نے ٹریلر بھی نہیں، ٹریلر کا بھی ابتدائیہ چلایا ہے، ابھی ہم ٹریلر چلائیں گے پھر فلم آئے گی۔ تو اب آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ابھی مولانا سے ملاقات بھی چل رہی ہے حبیب صاحب، مولانا سے ملاقات بھی چل رہی ہے، مولانا صاحب بھی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ملاقات ختم ہو گئی ہے ابھی۔ دیکھیے مولانا کے بارے میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ مولانا آخری تجزیے میں
کہیں اور کھڑے ہوں گے. ابھی مولانا کو اپنے کیونکہ مولانا کی سیاست پہ ایک چھاپ پچھلے کچھ عرصے میں بہت گہری ہے, وہ پی ڈی ایم کی چھاپ ہے جی, اور پی ڈی ایم کی چھاپ معاف کیجئے گا, وہ جو چھاپ ہے اس سے مولانا کو نکلنے میں کافی ٹائم لگے گا. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا 2019 اور اگر وہ نکلنا چاہتے بھی ہوں دھرنا اس سے کیا تو تھا. حبیب صاحب یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا, جی, کیونکہ آپ اگر نکلنا چاہتے ہو جی پھر جی جس طرح انہوں نے دھرنا کیا, پھر اس کے جو فوائد جب محترم نواز شریف کو پہنچے, پھر جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جس طرح ان کی ارینجمنٹ چلتی رہی, پھر جس طرح تحریک عدم اعتماد آئی عمران خان کے خلاف, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مولانا اور پاکستان تحریک انصاف میں بہت بڑا فاصلہ پیدا کر دیا ہے. لیکن مولانا اور پیپلز پارٹی اور مولانا اور مسلم لیگ نون میں کوئی بہت بڑا فرق آج بھی نظر نہیں آ رہا. اگر یہ فرق اسی طرح مستقل رہتا ہے تو پھر آگے چل کے شاید مولانا کے ساتھ بات چیت ہو بھی سکتی ہے. لیکن آج کی جو بات چیت ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنکلوسیو نیچر کی ہے. اس کا اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ آج جو چونکہ ایک روایت ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جب الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, چاہے ان کے پاس اپنا ایک ووٹ بھی ہو, تو وہ تمام پارٹیوں سے حزب اختلاف کی روابط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی اسی رابطے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ چونکہ ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینے, تو مولانا کو پھر جا کے یہ سمجھائیں گے کہ حضرت آپ نے کسی کو نہیں دینے تو پھر ہمیں دے دیں, آپ نے اگر ووٹ استعمال ہی نہیں کرنا, ضائع جانا تو ہمیں دے دیں. تو اب بہرحال مولانا آگے دیکھتے ہیں. مجھے کو بہت زیادہ توقع نہیں ہے اس معاملے میں مولانا کی طرف سے سپورٹ کی. لیکن یہ جو کچھ آج ہوا ہے نا عظما, اس کے ہم بڑے دور رس اثرات دیکھیں گے اپنے سسٹم کے اوپر. اچھا, وہ یہ ہے کہ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے ہاں ایک قائد حزب اختلاف ہوگا جی, اور قائد حزب اختلاف امکانی طور پر عمر ایوب صاحب ہوں گے. آئندہ ایک دو دن میں آپ کے پاس خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ ہوگا. پھر اسی طرح اور وہ ہوں گے علی امین گنڈاپور صاحب, اختلاف پنجاب اسمبلی میں ہوگا. جی, اب یہ سارے لوگ بن جائیں گے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہوں گے. یہ سارے لوگ یہ کر رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ اڈیالہ کے پی کا, وہ اڈیالہ جیل پہنچے گا اپنے قائد سے ملاقات کرنے کے لیے. اسی طرح جو آپ کا قائد حزب اختلاف ہوگا وہ بھی ہدایات لینے کے لیے اڈیالہ جیل جائے گا. جی, اس کے بعد ایک اسمبلی کا قائد حزب اختلاف اٹھے گا, وہ آ جائے گا کہ جناب پنجاب کے بارے میں مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں. جی, اور پھر ایک جمگٹا لگا ہوگا منتخب لوگوں کا اڈیالہ جیل کے باہر. تو اب آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ جب یہ جو تصویر, یہ جو ایک بڑی تصویر ہمارے سسٹم کی بن رہی ہے, نو ڈاؤٹ اس تصویر میں محترم شہباز شریف, محترمہ مریم نواز اپنی اپنی جگہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں. لیکن یہ تصویر مکمل نہیں ہے. پارلیمانی نظام جمہوریت میں تصویر مکمل ہوتی ہے ذرا بڑے کینوس پہ, جس میں صدر بھی موجود ہوتا ہے, جس میں ایک اپوزیشن بھی موجود ہوتی ہے, اور اپوزیشن بات کر رہی ہوتی ہے, اپنے جلسے جلوس کر رہی ہوتی ہے, دستور کے اندر رہ کے وہ اپنے اور عوام کے حقوق کی جدوجہد کرتی ہے. یہی ہے بنیادی طور پہ اپوزیشن کا فرض. لیکن یہاں تو اپوزیشن اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہوگی ابھی حبیب صاحب. جی جی جی, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا. اپوزیشن کرتی تو اپنے حقوق کی, لیکن دیکھیں یہ جب پارلیمانی نظام میں حکومت اور اپوزیشن دراصل جو عوام کی خدمتگار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حکومت, جو عوام کے احساسات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپوزیشن. جی, تو لہٰذا ان دونوں کے رول میں فرق ہے کہ خدمت والا خود کو خادم ہی سمجھے, یہ اپوزیشن اسے احساس دلاتی رہتی. تو خیر, اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بڑے کینوس پر بنی ہوئی اس تصویر کو دیکھیں کہ ایک طرف جناب شہباز شریف ہوں گے اور آصف علی زرداری, اور دوسری طرف اڈیالہ جیل اور اس کے باہر کھڑے ہوئے منتخب نمائندے جن میں سے ایک وزیر اعلیٰ بھی ہوگا. جی, تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس نظام کے اندر ہی آپ یوں کہیے کہ اس کے جو اس کی تعمیر میں مضمر ایک صورت خرابی کی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے جو آج ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا ہے, شاید ہم کئی دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ جو پکچر آپ ہمیں دکھا رہے ہیں, کیا اس کے انٹرنیشنلی بھی کوئی اثرات ہوں گے؟
دیکھیے جو انٹرنیشنلی ہیں وہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ مسائل کی نیچر کیا ہے، مسائل کس نوعیت کے ہیں. جس نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کی بنیاد، اس نوعیت کی بنیاد پر آپ کو انٹرنلی اپنی پالیٹکس بعض اوقات ٹیلر کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں جب محترم محمد خان جنیجو مرحوم پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی باقاعدہ مخالفت لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اب ایک آل پارٹیز کانفرنس میں بلایا تھا. ٹھیک. اور وہ ان تمام مخالفین کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک ایسی پوزیشن لی تھی کہ جو جنیوا اکارڈ پہ منتج ہوئی تھی. تو آپ کو اس کے لیے ایک تمام اکراس دا بورڈ آپ کو لوگوں کا ساتھ بٹھانا آپ کو ضروری تھا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترم عمران خان نے ایک دھرنا دے رکھا تھا تو پھر انہی دنوں ایک واقعہ ہوا تھا دسمبر میں جو پاکستان کی تاریخ کا نہایت دلخراش واقعہ APS 16 دسمبر. تو اس کے بعد وہ دھرنا بھی ختم ہوا تھا اور پھر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کیونکہ وہ چیلنج بہت بڑا تھا. تو اب اگر آپ کو جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں جب اس طرح کا اگر کوئی آیا تو مجھے امید تو یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے ایک دفعہ، پھر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ جو اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں نا، اس میں اگر ہم نے تیزی سے کام نہ کیا، مثال کے طور پہ ہماری عدالتیں اگر تیزی سے کام کرتے ہوئے معاف کیجیے گا مختلف الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کر دیتی ہیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. ملک کے اندر ایک استحکام آنا شروع ہو جائے گا. ادروائز یہ شور شرابہ اب بڑھتا چلا. استحکام کے لیے مل کر تو بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، یہاں پر واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. اب جبکہ الیکشن کے بعد نئی حکومتیں وجود میں آ رہی ہیں، ایسے میں نگران وفاقی حکومت کے جانے میں اب بس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں. 6 ماہ کی نگران حکومت میں انیق احمد صاحب کی قیادت میں وزارت مذہبی امور کی کارکردگی مثالی رہی. سب سے اہم، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار شارٹ حج کی سہولت متعارف کرائی گئی. اس کے علاوہ پہلی بار حج اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی واضح کمی بھی کی گئی. عازمین حج کو مزید کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور وزارت نے اس مختصر عرصے میں مزید کیا اہم اقدامات کیے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد صاحب. انیق صاحب، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حج کے اخراجات بڑھے نہیں ہیں بلکہ کم کیے گئے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہوا ہے؟ کہاں کٹوتی کی گئی ہے اخراجات میں؟ جی السلام علیکم. جی ہاں عظما، یہ پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں. یہ بات بالکل درست ہے. کئی جگہ پر ایسا ہو سکتا تھا. ہم نے آنے کے بعد چیک کیا کہ یہاں اخراجات اگر ہم تھوڑے سے کم کر لیں یا چیک کر لیں اور ایک سخت چیک رکھیں تو اخراجات کم ہو سکتے ہیں. اور ہمارے جو حجاج ہیں، عازمین حج ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے، تعاون کریں گے. کوالٹی آف سروسز تو نیچے نہیں چلی گی؟ نہیں، قطعاً نہیں. بالکل ہم نے کیونکہ بہت زیادہ اس حوالے سے کام کیا ہے، چیک کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کہیں نہیں ملے گا کوئی ایسا معاملہ، یعنی وہ ایئر لائن ہو یا وہ اکوموڈیشن ہو حجاج کی، یا وہ کیٹرنگ ہو یا وہ ٹرانسپورٹ ہو، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہماری، ہم نے بہت ہی اس پر بہت ہی تو وہ کون سی جگہ، یعنی وہ مدات بتائیے نا کہ سب سے زیادہ جو رعایت اب تقریباً حج جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کتنا سستا ہوا؟ 1 لاکھ پیکج میں تو یہ پچھلے سال کا جو پیکج تھا وہ تھا 11,75,000. اس سال کا جو پیکج ہے وہ ہے 10,75,000 جو ہم نے تمام حجاج سے لیے، یہ پیسے جو انہوں نے بینک میں جمع کرائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں اور کٹوتیاں کی ہیں، اور کٹوتیوں سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اخراجات کم کیے ہیں. جس طرح اکوموڈیشن ہے، مکہ کی اکوموڈیشن، مدینہ کی اکوموڈیشن، اور جو 5 دن ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے جو طوافہ کمپنی ہائر کی ہے ان کی سروسز 5 دن کی، اس میں بھی ہم نے ان سے نیگوسیشنز کیے ہیں، اور نیگوسیشنز کرنے کے بعد ریٹس ہم نیچے لائے ہیں. اور وہ طوافہ کمپنی جو آپ نے حبیب صاحب بات کی کہ کوالٹی پہ کمپرومائز تو نہیں، جناب والا جو طوافہ کمپنی ہم نے ہائر کی ہے اس کا نام ہے دولہ سعودیہ. یہ نمبر 1 ہے سعودی عرب میں. ٹھیک ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ جو اب آپ نے یہ جو بھی کٹوتیاں کی ہیں، کیا اس کی امکانی طور پہ رعایت یا آپ نے جو جہاں بچت کی ہے وہ واپس حجاج کو ملے گی؟ میرا پورا ارادہ، پوری نیت یہ ہے کہ مزید 1 لاکھ تو ہم نے کم کر دیا پیکج، ہم جتنا میکسیمم بچت کر سکیں وہ ہم حجاج کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. اور میری ایک اور خواہش یہ ہے کہ حج پر جانے سے قبل یہ اماؤنٹ حجاج کے اکاؤنٹ میں چلی جائے. اچھا امکانی طور پہ کتنی ہو سکتی ہے؟ یہ کم از کم کوئی 30,000 اراؤنڈ 30,000 ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے سب سے بڑی بچت جو ہے یہ کس مد میں کی؟ کیونکہ مدات جو ہیں بنیادی طور پہ اگر دیکھیں حج پہ تو ایک تو ہے ایئر ٹریول، دوسرا ہے رہائش اور تیسرا ہے کھانا. تو آپ نے کہاں پہ کمپرومائز کیا ہے یا بچت کی ہے؟ نہیں کمپرومائز میں نے جس سے پہلے بھی کہا کہ کمپرومائز ہم نے کہیں پہ بھی نہیں کیا. پہلی بات کچھ ہم بھی تو صحافت کریں گے نا آپ سے. نہیں تو جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کیا ہے، بلکہ سمجھوتا ہم نے قطعاً نہیں کیا. اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اکوموڈیشن، کیٹرنگ، ٹرانسپورٹ، ایئر ٹکٹ، طواف کمپنی، یہ کوئی 4-5 بڑی مدات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سوال آپ کا کیونکہ بہت بڑا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو اختصار کے ساتھ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. آپ نے بات کی ایئر ٹکٹ کی، بہت اچھا سوال ہے. پچھلے سال جو ایئر ٹکٹ تھا جو حجاج نے پے کیا وہ تھا 2.5 لاکھ. ٹھیک ہے. ہمارے پچھلے سال بھی جو وزیر اعظم تھے ہمارے وہ تھے شہباز شریف صاحب، اور ایویشن کے منسٹر تھے خواجہ سعد رفیق صاحب، اور 2.5 لاکھ کا ٹکٹ حجاج سے لیا گیا. ہم نے کچھ کام وام کیے، کچھ باتیں ہوئیں، اور اس میں جو ایویشن منسٹر ہیں ہمارے دوست ہیں ایئر مارشل فرز صاحب، انہوں نے بے پناہ تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور دیگر ایئر لائنز نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. کچھ ڈومیسٹک ایئر لائنز جو ہماری لوکل ایئر لائنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے نیگوسیشنز کیے. ایک بات میں حبیب اکرم صاحب اور عظما نعمان صاحبہ آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں، بلکہ آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے میں تمام ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایک ایئر لائن کا ٹکٹ ہوتا ہے حجاج کے لیے، وہی رقم یا وہی ٹکٹ کی اماؤنٹ تمام ایئر لائنز کے لیے ہوتی ہے. اچھا. تو پچھلے سال کا جیسے میں عرض کر رہا تھا 2.5 لاکھ تھا، تو ہم نے 2 لاکھ اس سال کروا لیا ہے. کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب مہنگائی بڑھ گئی ہے لیکن آپ نے ٹکٹ کم کروا لیا ہے کہ ڈالر بھی وہیں پہ ہے، جہازوں کے کرایوں میں بھی کوئی بڑی کمی. دونوں نے بہت اچھی بات کی، اور آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے، مہنگائی بڑھی. ہم نے ذرا سا ان سے تھوڑی سی گفتگو کی، ہم نے کہا آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ سیٹیں بڑھا دی؟ نہیں، کیا لوگ وہ چھت پہ بٹھا دیں؟ نہیں، ہم نے کہا کہ یہ جو مارجن آف پروفٹ ہے یہ آپ کا بہت زیادہ ہے. اچھا. اس کو نیچے لایا جائے. 2.5 لاکھ آپ نے لاسٹ ایئر لیے تھے حجاج سے، بہت زیادہ تھے. میں تو 2 لاکھ سے بھی کم پہ آنا چاہ رہا تھا. اچھا. لیکن اور 2 لاکھ سے کم پہ آنا چاہ رہا سے مراد یہ ہے کہ گویا 2 لاکھ سے کم پر آیا جا سکتا ہے. اچھا. تو ہم نے اور تمام ایئر لائن سے یہ 2 لاکھ ہم نے اوکے کرا لیے ہیں، ایگریمنٹس ہو گئے ہیں. بلکہ تمام انفارمیشن ہم نے سعودیہ روانہ کر دی ہے، کیونکہ ایک حاجی کی ڈیٹیل بھجوانی پڑتی ہیں. یہ سعودی عرب کی ڈائریکشن ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، کتنے افراد پہلے مدینہ جائیں گے، کتنے افراد پہلے جدہ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایئر لائنز کا معاملہ ہے اور بلڈنگز کا معاملہ وہاں رہنے کا، سب سے بڑا پرابلم ان 2 جگہوں پہ آتا ہے. اچھا. یہ مجھے بتائیے کہ جو ایئر لائنز آپ نے سلیکٹ کی ہیں کیا انہیں اس کام کا بخوبی تجربہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ پی آئی اے ہی یہ سارا کام کرتی رہی. نہیں، سارا کام پی آئی نے کبھی نہیں کیا. پہلی بات تو یہ، ہاں سعودی ایئر لائنز اور پی آئی اے، یہ 2 ایئر لائنز، ان کو ہمارا جو میجر پورشن ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ٹکٹ آپ کہہ رہے ہیں 2.5 لاکھ کا تھا؟ نہیں، ہمیشہ، یہ ایک پچھلے سال کی بات نہیں ہے، ہمیشہ پی آئی اے اور سعودیہ ان کے پاس کوئی 90% کے قریب بزنس ان کے پاس جاتا ہے. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری لوکل ایئر لائنز ہیں، ڈومیسٹک ایئر لائنز ہیں، جس میں ایئر سیال ہے، ایئر بلو ہے اور سیرین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی بزنس دیا جائے. تو ہم نے انہیں بھی بزنس دیا ہے.
اور ان سے ریٹ. کیا ان کی آپ نے کوئی فیسلٹیز چیک کی کہ ان کے پاس یہ صلاحیت کیپیسٹی ہے؟ ایک ایک چیز ان میں کیپیسٹی ہے، اور اتنا لوڈ اٹھا سکتے ہیں. صرف حجاج ہی نہیں ہوتے، حجاج کے ساتھ جو دوائیں جاتی ہیں وہ ٹنز میں جاتی ہیں. اور بہت سارے مسائل ہیں، ڈیٹیلز کا یہاں وقت نہیں ہے، کیونکہ جب حج فلائٹس اترتی ہیں تو ان حج فلائٹس میں یعنی منٹ ٹو منٹ اترتی ہیں. ہم اپنی کسی فلائٹ کو پاکستان سے 5 منٹ لیٹ بھی نہیں اڑا سکتے. تو ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو بندھا ہوا ہوتا ہے. اس پہ اصل میں حبیب صاحب اور محترمہ عظمیٰ نعمان صاحبہ بڑا تفصیل سے کام کرنا پڑتا ہے، عرق ریزیاں کرنی پڑتی ہیں. الحمدللہ یہ 6.5 مہینے اچھا، اور کون کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے اقدامات انیق صاحب آپ لوگوں نے کیے ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ کمپلینٹس بھی آتی ہیں کہ حجاج کرام کا سامان کھو جاتا ہے، بعض اوقات حجاج کرام خود کھو جاتے ہیں. تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بہترین سوال. عظمیٰ ایسا ہوا کہ ہم نے پہلی مرتبہ یہ کیا، یعنی پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یعنی حج کو ڈیجیٹائز کیا جائے نا. اب اتنی ہم آئی ٹی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ جو آئی ٹی کے سلسلے ہیں ان سے استفادہ کریں. تو اس سلسلے میں ایک بات اور بڑی اہم میں یہاں عرض کروں کہ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں عمر سیف صاحب، انہوں نے اور ہم نے بیٹھ کر ایک تو موبائل ایپ تیار کی. صحیح. یعنی ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور آئی ٹی والے، بلکہ عمر صاحب نے کیا کیا کہ اپنا اسٹاف ہمارے آفس یعنی وزارت مذہبی امور میں شفٹ کر دیا، ایک ونگ، اور ہم لوگوں نے بیٹھ کر وہ ایپ تیار کی ہے. یعنی حاجی کی اپلیکیشن اپروو ہو گئی. ہمارے ساتھ اس دفعہ بڑا اچھا یہ ہوا کہ ہم نے کیونکہ پیکج کم کیا تھا تو ہمارے پاس اپلیکیشن زیادہ آ گئیں، 5677 اپلیکیشن زیادہ آ گئی. پھر ہم نے قرآن اندازی کی. قرآن اندازی ہونے کے بعد اب ہمارا اور کامیاب ہونے والے حجاج کے مابین ایک رشتہ قائم ہو گیا. ہم مسلسل اس ایپ کے ذریعے انہیں انفارمیشن دے رہے ہیں، یعنی اب ان کی فلائٹ کب ہوگی، وہ کہاں جائیں گے، ان کی بلڈنگز کہاں ہوں گی، کون انہیں ریسیو کرے گا، کون سی بسز ہوں گی، وغیرہ 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 وغیرہ. آگے جا کر ایک اور سوال جو تھا عظمیٰ کا، میں اس پر بات کروں. وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ایک کام یہ کیا ہے کہ 30 kg کا ایک سوٹ کیس ہر حاجی کو دے رہے ہیں. اس پر جسے ہم کہتے ہیں نا QR کوڈ، وہ QR کوڈ کے ساتھ ہے. قیمتاً دیں گے یا آپ سب؟ اچھا، یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا حبیب صاحب نے. جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں اپنے حجاج کو وہ مکمل مفت ہے. اچھا یہ بتائیے، زیرو. ہم ان سے جسے کہتے ہیں 5 روپے ہم نہیں لیں گے. ہم کی تمام سہولتیں، عظمیٰ ہماری خواتین جاتی ہیں اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن میں ذرا سی کوئی کمی ہو جاتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں جیسے انڈونیشی خواتین ہیں، ملیشیا کی خواتین ہیں اور دیگر ممالک کی خواتین، وہ ایک عبایا وغیرہ، ڈسپلن، بڑا مہذب انداز وغیرہ. تو ہماری جو خواتین ہیں، جو پاکستان کی خواتین ہیں، جو پاکستان کی نمائندہ ہیں، جو پاکستان کی سفیر ہیں، ان سب کو ہم نے، ہر خاتون حاجی کو ہم ایک عبایا بالکل مفت دے رہے ہیں. وہ عبایا اوڑھیں گی اور پیچھے اس عبایا کے پاکستان کا پرچم آویزاں ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا انیق صاحب کہ یہ جو آپ نے 2 لاکھ روپے 2,50,000 کی بجائے 2 لاکھ روپیہ کر لیا یہ ہوائی ٹکٹ کو، یہ بتائیے کہ اس میں کمی پہلے کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ مطلب یہ آپ نے کوئی جہاز نیا تو نہیں ایجاد کیا ہوگا نا؟ اب میں اس سلسلے میں کیا عرض کروں؟ ابھی یا پہلے سعودی عرب دور تھا، اب نزدیک ہے؟ Where there is a will, there is a way. حبیب صاحب ہم سنجیدہ رہے. اب بس دیکھیے حبیب صاحب، آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے، بڑا نازک ہے، سینسیٹیو ہے. ہم یہ سوچ کر آئے تھے کہ جب ہم یہاں آ گئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا ہے اس سیٹ پر، تو کیا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟
پاکستان سے جانے والے حجاج کے لیے، اور بہت سارے کام تھے ہماری منسٹری میں. صرف یہ حج ہی نہیں تھا، ہم نے انٹرفیتھ ہارمونی پہ جتنا کام اس مملکت میں ہوا، کیا اس سے پہلے کبھی ہوا؟ ہم نے عظمیٰ ایک کام یہ بھی کیا کہ بہت ساری کانفرنسز کروائیں، ڈپلومیٹس تھے وغیرہ وغیرہ، بہت پھر علماء تھے، وہ علماء یعنی ہمارے مسلمان علماء ہوں یا غیر مسلم علماء ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ آتے گئے. لیکن ایک دن ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تعلیمی اداروں میں انٹرفیتھ پہ بات کی جائے، کیونکہ یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ باہر نکلتی ہے تو لوگوں تک جائے گی، بات پھیلائے گی، معلوم ہوگا. وہ جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ اہل کتاب سے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب آؤ، جو چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں، آؤ چلو اس پہ ہم ساتھ چلتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اشتراک کرتے ہیں. جب ہم نے یہ کراچی یونیورسٹی میں، NED میں، داؤد انجینئرنگ میں، اور اقرا یونیورسٹی کراچی اور اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں پروگرامز کیے تو ہماری جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس، یہ یوتھ، یہ بڑے حیران ہوئے کس طرح رہا جاتا ہے مہذب معاشروں میں. ہم انسانیت میں ساتھی ہیں، سانجھی ہیں. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اچھا انیق صاحب یہ بتائیے کہ ایک جملہ محترضہ کے طور پہ آپ ظاہر ہے کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں اور شاید اب بھی ہوں. جی اب بھی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین نگران حکومت کا حصہ رہے ہیں. جی اس سے لمبی نگران حکومت نہیں آئی، اس سے لمبے مارشل ہی آئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب کیبنٹ میں ہیں تو کیا وہاں پہ الیکشن بھی کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہے؟ نہیں، ہم اصل میں پاکستان کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے زیادہ کام تو اس پر سوچا گیا، اس پر گفتگو ہوئی، اور بعض جو فوری نوعیت کے فیصلے تھے وہ کیبنٹ نے کیے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں کہ 6.5 ماہ میں انٹرم سیٹ اپ نے انوار الحق کاکڑ کی زیر نگرانی جو ڈیلیور کیا وہ لائق تقلید ہے، لائق مثال ہے. اور کراچی سے خیبر تک پورا پاکستان تعریفیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ انیق احمد صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ انتخابات کے بعد سیاسی استحکام آئے گا تو پھر اس کے بعد معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور عوام کے حالات بھی کچھ بہتر ہوں گے، لیکن آج 16ویں قومی اسمبلی کی شروعات جس انداز سے ہوئی ہیں اس سے اب یہی قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں بھی اسمبلی میں ایسی ہی سچویشن دیکھنے کو ملے گی. کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور ابھی تک سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں. ایسے میں ان کی اسٹریٹجی، ان کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا یہ آنے والا کل ہی ہمیں بتائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اتوار کے روز وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہونا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن بنتی ہے. یہ 3 دن خاصے اہم ہیں، شہر اقتدار میں خوب گہما گہمی رہے گی. پیر کے روز اس تمام تر صورتحال پر تجزیے اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.